السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوڑنے والا پتھر۔ یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چوکر پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا۔ پہلا معجزہ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس پتھر کی دانشمند لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اور اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور ماحول میں پلے پڑے تھے، لیکن خداوند نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عظمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی ایک بے حیائی سے سخت ناراض اور اتنا ہی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ جب دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا۔ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ ظالموں نے اس سے تہمت کا اس قدر اعلان چرچا کوچے کوچے میں بازار میں پھیلا دیا۔ اس مکر و تہمت کی سوزش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ رنج گزرا۔ آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے تو خداوند اقدس نے اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا ہے۔ ایک برزگیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ ارحم الراحمین نے آپ کی براعت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کے ایک ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زون بنی اسرائیل کے پرکٹا اور ان کے شک و شک کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی براعت بے عیبی کا سورج آفتاب مہتاب سے زیادہ روشن و اشکار ہو گیا، اور وہ یوں ہو کر ایک دن میں آپ ایک پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ لیا اور بالکل برہنہ بدن غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پر بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ سو بھی حجر یعنی اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرا، گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ پر بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں پتھر دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال ہے۔ اس قدر نقص کا کمال پہنچا ہوا عام انسانوں میں سے اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براعت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔
آپ سے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بری فرمایا، اور اس سے جو انہوں نے کہیں، اور موسیٰ اللہ کے یہاں ابر والا ہے۔ دوسرا معجزہ: میدان طے میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طے میں استعمال کرتے تھے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ ایک شبہ اضلاع: معجزہ کا منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک ہی سے دیکھ سکتا ہے، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ اتنے میں چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حالانکہ منکرین اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے، اور بعض پتھروں پر خداوند نے یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ بال مونڈے تھے۔ بعض پتھروں کا یہ اثر تھا کہ دوسرا سر کو تیز اور تراش دیتے، اور بعض پتھروں کو یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے۔ بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے، بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا، بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے ترقیاتی، بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب خداوند نے پتھروں پر ہر قسم کے اثرات پیدا فرما دیا تو پھر اس میں کون سی خلافت عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر لا سکتا ہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال، نہ خلاف عقل، لہذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروری دین میں سے ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید میں ترجمہ کنز الایمان: اور پتھروں میں تو کچھ ہیں جن سے ندیاں بہہ سکتی ہیں، اور کچھ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ بہر پتھروں نے پانی نکالنا یہ روزانہ کا چشمہ دید مشاہدہ ہوا، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا کیونکہ خلافت عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔